حضرت عشق محبت عشق محبت ہے میں نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کے رضا کی طرح کوئی سحر بیان اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی۔ حضرت نے جدہ کے سیشن میں آپ سے سوال ہوا تھا کہ بد مذہبی حد کفر کو پہنچنے کے بارے میں کچھ تفصیل فرما دیں۔ کیا طاہر القادری کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ چکی ہے؟ طاہر القادری کے مختلف بیانات اور اس کی کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے یا فرقہ پرستی کا خاتمہ، اس میں بہت سارے مقالات اور کلمات اور عبارتیں کفریہ موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ ہے کہ سرکار نے 72 یا 73 فرقوں میں کسی کو نجات کا پیمانہ نہیں دیا، تو اس طور پر جو ہے اس کے قول سے یہ لازم آیا کہ نہ اہل سنت ناجی ہیں اور دوسرے بھی ناجی نہیں ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ جتنے فرقے ہیں سنی اور غیر سنی ان میں سب میں تعبیری اور تشریحی اختلاف ہے اور باقی سب ایک ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے کفریات ہیں دید و شرید وغیرہ میں اور دوسری کتابوں میں، اور انٹرنیٹ پر اب تو اس کے اقوال اور اس کے ایکشن اور اس کے کلمات وغیرہ سب اویلیبل ہیں، وہاں سے آپ جا کر کے ان کی معلومات کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کی بد مذہبی جو ہے حد کفر تک پہنچنے میں کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے مریدین اور محبین کا اعتراض ہے کہ سیدی تاج الشریعہ اور دیگر علماء کو لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں غلط اطلاعیں دی، جس کے مطابق انہوں نے بغیر تحقیق کیے فتویٰ جاری فرما دیا۔ حضرت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ڈاکٹر طاہر القادری سنی نہیں؟ کیا صرف دیت ہی کے معاملے میں فتویٰ دیا جاتا ہے یا اور بھی کچھ معاملات ہیں؟ تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔ دیت کے معاملے میں بھی طاہر القادری نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مذہب کے خلاف لکھا، اور طاہر القادری کے استاد حضرت علامہ احمد سعید کاظمی نے طاہر القادری کا رد لکھا، اور صرف دیت ہی کا معاملہ نہیں ہے، دیت کے مسئلے میں اختلاف یہ تو غیر مقلدیت ہے۔ اس کے علاوہ طاہر القادری نے فرقہ پرستی کا خاتمہ ایک کتاب لکھی جو میں نے خود دیکھی، اس میں طاہر القادری نے صاف صاف یہ لکھا کہ دیوبندیت، بریلویت، شیعیت ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف تعبیری اختلاف ہے اور سب ایک ہیں، اور اسی میں یہ لکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کسی ایک فرقے کو نجات کا پروانہ نہیں دیا ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ میں ہم لوگ، میں اور حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اعظمی، ہم لوگ وہاں موجود تھے، اور ہم نے طاہر القادری کو مناظرے کی دعوت دی، اور وہ ہمارے سوالات کا جواب دیے بغیر وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور ہمارے سوالات کا انہوں نے جواب نہیں دیا، اور اب تو یہ بھی متعدد لوگوں سے یہ سنا جا رہا ہے کہ وہ یہودیوں کو بلیورز یعنی اہل ایمان بتاتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں عیسائی بھائیوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں، اور دید و شنید رسالے میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے
کہ میری نماز تو دیوبندیوں نجدیوں کے پیچھے وہابیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، اور ان کا عمل بھی یہ ہے کہ جب بنوری ٹاؤن میں جاتے ہیں تو وہاں نماز پڑھاتے ہیں، اور منہاج القرآن میں جب بنوری ٹاؤن کے لوگ آتے ہیں تو ان کے پیچھے دیوبندیوں کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ساری وجوہ جو ہیں محقق ہیں، معلوم ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہے یہ ساری باتیں متواتر ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر جو ہے ہم لوگ طاہر القادری کو سنی نہیں جانتے ہیں، اور یہ غلط ہے کہ ہم کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے اور ہم نے بغیر تحقیق کے اس کے بارے میں طاہر القادری کہ کیا کہا ہے، یہ ہے کہ کہا ہے کہ ہماری مسجدیں یہودیوں اور کرسچنز کے لیے کھلی ہیں کیونکہ وہ بلیورز میں سے ہیں، معاذ اللہ، کیا کیونکہ وہ بلیورز میں سے ہیں، ہاں وہ اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ طاہر القادری جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلیورز میں سے ہیں، یعنی ان کو ایمان والا بتا رہا ہے، تو قرآن نے تو جو سرکار پر یہود اور نصارہ جو ایمان نہیں لائے، قرآن نے ان کو کافر کہا، اور یہ ان کو بلیورز کہہ رہا ہے، کہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور وہ شخص جو ہے خود اپنے قول سے اس کا قول جو ہے اس پر پکار کر کہہ رہا ہے کہ جو قرآن کو جھٹلائے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ہے یہودیوں کی طرح سے اور نصرانیوں کی طرح سے وہ بھی جو ہے بلکہ ان سے بھی جو ہے آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ کفر میں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ تو شروع سے ہی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے سرکار کے دین سے، اللہ کے دین سے منحرف۔ ایک اس میں سوال ہے، طاہر القادری کو اس وجہ سے لوگ پادری کہتے ہیں، طاہر الپادری آج کل، وہ تو اس میں پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کہنے میں کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ طاہر الپادری کہا جا سکتا ہے، کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ کراہت کیا، یہ وہ تو پادری ہی ہے، بلکہ پادری سے بدتر ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان کہلا کر کے کلمہ پڑھ کر کے اور یہودیوں اور نصرانیوں کا کام کر رہا ہے، یہودی نوازی اور کرسچن نوازی کر رہا ہے، تو وہ حقیقتاً انہی کا آدمی ہے، اور وہ قادری نہیں ہے بلکہ پادری۔ ارے کہاں سے تم اتنی بابرکت محفل میں طاہر القادری کو لے آئے؟ جی اصل میں ہم اس آدمی کو سنی نہیں مانتے، سیدھی بات بتا دیں، تقریر کتنی لچھے دار کرے، کتنی ہی شاندار کرے۔ گاندھی بھی تحریک میں قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا، لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھا آپ نے کتنا شاندار آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ تو مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہیں قرآن سے اتنی محبت ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ ترمک تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ لوگ تو اس کو ممبر رسول پر لے آئے، گاندھی کو بٹھا دیا، اللہ اکبر، بلکہ یہ تک کہا معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا، معاذ اللہ۔ وہ قرآن کی آیتیں وہ پڑھا کرتا تھا۔ اب میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، بہت لمبی گفتگو ہے۔ وہ کہتا ہے شیعہ سنی کوئی اختلاف ہی نہیں، بلکہ ایک مجمع میں ہاتھ اٹھایا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی اور سب تم لوگ ایک ہو، بلکہ ویڈیو اس کی اس طرح ہاتھ اٹھاتا، تم لوگ سب ایک ہو شیعہ سنی، تمہیں جو دو کرنے آئے اس کے دو کر دو، یہ اس کی ویڈیو میں موجود۔ اور اس کے بعد آپ آئیے، اپنے ادارے میں اس نے 25 دسمبر کو عیسائیوں کی عید منائی، کیا بولتے ہیں صاحب اس کو؟ کرسمس، کیک کاٹا، ٹھیک، اور باضابطہ کیک کاٹنے میں جو عیسائی
अपना एक नगमा गाते हैं क्रिसमस का, ढोल तबला सारंगी पर वो नगमा भी हुआ और वो काटे गए। अब बाज लोग जो सीधे कहते हैं भाई ईसा अलैहिस्सलाम का अगर दिन मनाया जाए तो उसमें क्या हर्ज है, वो तो अल्लाह के नबी है, कोई हर्ज नहीं बात ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाना। लेकिन इस तरफ अवाम की तवज्जो नहीं होती। हम अगर ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाएं तो ये जायज। मसलन बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीने शरीफ आए तो साहबा ने हुजूर से कहा, हुजूर यहां के यहूदी आशूरे का रोजा रखते हैं। फरमा क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा कि आशूरा वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन के शिकंजे से नजात दी। हुजूर ने फरमा सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाना है तो हम मुस्तहिक, हम दिन मनाए मूसा अलैहिस्सलाम का, इसलिए को हमारे नबी, हम भी दिन मनाए मूसा अलैहिस्सलाम। फिर किसी ने कहा कि हुजूर अगर फरा तुम भी रोजा रखो, तो बाजू ने कहा कि इसमें तो मुमासलत हो जाएगी कि हम भी रोजा रखें वो भी रोजा रखें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा तुम उसके खिलाफ करो। कैसे खिलाफ करे? फरमा तुम 9 का भी रोजा रखो और 10 का भी रोजा रखो। दिन मनाना का सबूत भी इससे मिलता, और नबी का दिन मनाना ये जायज है। सलामुन यौमा वलीदा व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या, कुरान की आयत। सलामती हो उस साथ पर जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिसमें उनकी बेसत हुई और जिसमें उनकी वफात होगी, उस पर अल्लाह ताला ने तीनों मरहले पर सलाम इरशाद फरमाया। बहुत अच्छी बात है। लोग कह रहे ईसा अलैहिस्सलाम का दिन में, मसला यह है कि हम अगर मनाएं ईसा अलैहिस्सलाम का दिन तो अल्लाह के नबी अल्लाह के बंदे का दिन मनाएं, और तमाम ईसाई जो ये दिन मनाते हैं वो अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, माज़अल्लाह। उनका मजहब यह है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से हामला हुई, और फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 3 खुदा, उनकी खुदा तीनों में बढ़ गई। ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के बेटे, हजरत मरियम माज़अल्लाह अल्लाह ताला की बेगम, ईसा अलैहिस्सलाम की वाला, 3 खुदा। तो ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर अल्लाह का बेटा मनाना और उस तकरीब में किसी मुसलमान का शरीक होना, ये क्या है? समझ गए? ये पूरे 5 अखबार के तराशे मेरे पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद आई, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो क्रिसमस है ये भी मीलादुन नबी की तरीके से, उसको मीलादुन नबी करार दिया। एक बात। दूसरी चीज क्या है? कहता है मेरी जो मस्जिद है लाहौर में मिनहाजुल कुरान, ये ईसाइयों के लिए हमेशा खुली हुई है कि अपने अकीदे अपने मजहब के मुताबिक मेरी मस्जिद में आनकर वो इबादत कर सकते हैं। अब ईसाइयों की इबादत क्या होगी भाई? वो तो सारे तबला सारंगी लेकर आ जाए, एक आदमी लकड़ी हिलाएगा और सारे जनाब साज बजाएंगे, ये होगा वो होगा। तो हमने एक जहन में नक्शा बनाया, ये लोग इतवार का दिन होगा, सब अपनी इबादत में मसरूफ होंगे, हमारा मौज़न आएगा, भाई हमारी तो अजान का वक्त हो गया। उनका नहीं, अभी आप सब्र करें, क्यों ताहिरुल कादिर साहब ने कहा हम अपने मजहब के मुताबिक इबादत करें, हमारी इबादत खत्म होगी 2:30 बजे, फिर 3 बजे अब अजान कहिएगा, क्या अपनी नमाज को हम मौकूफ कर दें? ये सारी ऐसी बातें हैं कि जो इस्लाम से दूर करने वाली और गोया एक मुसलमानों के पेशे में कलंक का टीका। गुज़िश्ता रबीउल अव्वल में उसकी मेरे पास एक वीडियो की क्लिप, मैं बगैर सबूत की बात नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी बातें मैंने की हैं ये सब किताब और सुन्नत में आपको बताऊंगा, किसी को अगर जरूरत पड़े, मैं वक्त बचाने के लिए उनके हवाले में नहीं ले। उसमें क्या हुआ कि गुज़िश्ता मीलादुन नबी में एक्सप्रेस न्यूज जो है उससे ये खबर नशर हुई और पूरा उसने उसकी वीडियो दिखाई। ताहिरुल कादिर साहिबजादे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, एक गिरजे में उन्होंने गोया मीलादुन नबी का जलसा किया, एक गिरजे। ये जो हम पीछे बैनर लगाते हैं ना, आप हैरान होंगे सुन के कि बाईं जानिब गिरजे का फोटो था और दाहिनी जानिब गुंबद खजरा का फोटो था। और जब ये तकरीब शुरू हुई तो उसमें कुरान की तिलावत भी की गई और इंजील की तिलावत भी की गई, जबकि हदीस सिहासित्ता में मौजूद हजरत उमर फारूक एक मरतबे इंजील का मुताला फरमा रहे थे या तौरेत का मुताला कर रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आपके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। किसी रावी ने कहा उमर हुजूर के चेहरे को तो देख। जब उन्होंने देखा तो हुजूर के चेहरे पर गज़ब क्या था। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया उमर इस जमाने में ईसा और मूसा भी होते, सिवाय मेरी इत्तिबा के चारा नहीं होता। लिहाजा आज बगैर जरूरत के ना इंजील की तिलावत की जाए ना जबूर की तिलावत की जाए। एक तो ये कि असल में वो इंजील और जबूर है नहीं,
बेशुमार उसमें तरमीम हो गई। लेकिन हाँ, कोई आलिम दीन मौक़िफ़ है किसी को जवाब देने के लिए, ईसाइयों से मुनाजरे के लिए, अगर इन किताबों का मुतालिया करे तो उसमें मुनाजिर के लिए इसमें इजाजत है, लेकिन आम लोगों के लिए इसके लिए कोई इजाजत नहीं। तो इस तरीके से आदमी अगर अपने मजहब और मसलक निकल जाए और क्या है इंटरनेशनल आदमी बन जाए, शायद हम इसलिए करते हैं कि ईसाई मुसलमान हो जाएं। कितने मुसलमान बना लिया? यहूदियों के साथ में रवादारी करके आपने कितने यहूदियों को मुसलमान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाए तो तुम्हारे दुश्मन, इनसे तुम्हें बचा जाए। और हम एक हों, जैसे होता है ना बाज लोगों में ये सबको एक होना चाहिए, तो कुरान मजीद के आयत मुकद्दसा के खिलाफ। अब देखिए मैं आयत पढ़ता हूं आपके साथ, मा कान अल्लाह लियज़रल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला कभी तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ेगा जब तक कि तय्यबों को खबीसों से जुदा ना कर दे। तो अल्लाह का प्रोग्राम तो ये, वो तो खबीसों को तय्यबों से जुदा करना चाहता है। हम कहते हैं कि सब एक हो जाएं, हिंदू भी एक हो जाएं, ईसाई भी एक हो जाएं, यहूदी भी एक हो जाएं, मुसलमान भी एक हो जाएं। ये फितरत के Allah. And Allah means the God, nothing else. It is not special thing for Muslims. Allah is the Arabic word for God, for Brahma, for Lord, for the Creator, you know. But you can raise any word specified for your Lord according to your own religion. So let us remember our Lord according to our own traditions and religions. Remember our God. Allah. 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 Any word you want to, any name only you want to say according to your religion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jesus, 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 Father God, Amen. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahasenaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat. Om Namah Shivaya Namaha. Vaheguru, 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 Vaheguru. Bole so nihal, Sri Akal. Bole so nihal, Sri Akal. Bole so nihal. Again in the end, say La ilaha illallah. La ilaha. Faith, harmony. Whole mankind is one. Raise your hands. Whole mankind is one. We live with peace. We want to live with love. We want to live with harmony. We want to reject terrorism. We want to reject hatred. We want to live in love, peace, compassion and harmony and mutual respect. MashaAllah. Takbir! 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 Ar-Risala! 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 Candles of peace are coming. They do it. Mujaddid Rawasadi, Mujaddid Rawasadi, Mujaddid Rawasadi. اور یہ بات جو بات سمجھنے والی ہے سنیے، اگر
جو بات میں نے کہی یہ سنیت ہے، یہ سنیت ہے، اور ایمان سے کہیو یہی شیعیت ہے یا نہیں؟ یہی شیعیت ہے، یہی سنیت ہے، تو جھگڑا کس بات کا؟ تو پتہ چلا جھگڑا سنی شیعہ میں نہیں ہے، جھگڑا خارجیت کا ہے، خارجیت کا ہے۔ جھگڑا سنیت اور شیعیت، سنیت اور شیعیت یہ تو دونوں کربلا میں، یہ تو دونوں کربلا میں، اور خارجیت دمشق کے تخت پر ہے، دمشق کے تخت پر ہے۔ وہ بانی بدبخت جو چھڑی مار کر حسین کے لبوں کو کہہ رہا ہے، لہذا آپ کو میری تلقین ہے کہ آج کے بعد اس طرح ہو کے رہیں، اس طرح۔ سنت والجماعت کا، علماء دیوبند کا، علماء اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کیا یہ بات اسلام کے مطابق ہے یا مخالف؟ اس کی نسبت میں جواب بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت اور شرح و بس کے ساتھ عرض کر چکا کہ یہاں اگر آپ انہی معاملات میں ہی اکتفا کر کے رہ گئے تو اس کا اثر اسلام کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے حوالے سے غیر مسلموں پر اچھا نہیں پڑے گا۔ اس لیے جہاں اس پر سخت برا پڑے گا، اس لیے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ ان چیزوں سے بلند اور بالا ہو کر نماز پڑھیں، جہاں جماعت مل جائے نماز پڑھیں، اور حسن ظن کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ان معاملات میں الجھیں گے، آپ کی نسلیں تباہ ہوں گی، ان کے ذہن خراب ہوں گے اور آپ کا مذاق اڑے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں یہ ساری بات تفصیل سے کر چکا ہوں کہ یہ چیزیں امت مسلمہ کے اتحاد، انٹیگریٹی، وحدت اور سالمیت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایسا اجازت آپ نہیں دیتے ہیں تو ان سے آپ اپنی سطح پر معاملہ کر لیں، ان کو اس بات کی سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن نماز پڑھنے کا جہاں معاملہ آئے، جو مسجد ملے، باجماعت نماز ملے، آپ نماز کو ادا کیا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں۔ کا پہلا حصہ ہے، اس کے لیے میں آپ کو اپنا عمل عرض کیے دیتا ہوں۔ الحمدللہ تعالی مجھے جہاں بھی نماز با جماعت مل جاتی ہے، میں حسن ظن کی بنا پر ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہوں۔ باقی معاملات جو ہیں وہ تفصیل طلب علمی وہ جدا ہے۔ آج ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، جس جگہ ادارہ منہاج القرآن کا افتتاح کیا، مولانا ادریس صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے جماعت کرائی، میں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز ان کے سینٹر میں گئے تھے، میں نے جماعت کرائی، انہوں نے پیچھے نماز کی۔ میں نے آپ کو اپنا عمل بھی عرض کر دیا اور آپ کے لیے بھی عرض کر دیا کہ آپ ان معاملہ صورتحال یہ ہو چکی ہے، آپ ان جھگڑوں میں پڑے ہیں کہ درود و سلام کھڑے ہو کر اس تقریب کے منافی ہوں، اس لیے کہ ہمیشہ ہر دور میں اور اصول فقہ میں یہ ایک مسئلہ مسلم ہے کہ تمام مسائل کا دار و مدار کون پر ہوتا ہے۔ بے شک ہم بارہا اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں، ہم مذہب حقہ اہل سنت والجماعت پر گامزن ہیں، اور یہ بریلویت کا نام دیوبندیوں نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں سب کچھ ہونے کے باوجود سنیوں کی ایک ڈیفینیشن اور سنیوں کی ایک پہچان بن چکی ہے بریلویت سنیوں کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ آپ کی تحریرات
آپ کی تقاریر کی کیسٹ، وہ جو ہمیں اسلاف سے مسلک ملا ہے عملاً اس کے خلاف ہے. مثلاً آپ کی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، پورا نتیجے فراہم نہیں کر سکے. آپ نے بریلویت اور اس طرح کے نام سے کہا کہ ہمیں ان سے بحثت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ متعدد آپ کی ویڈیو کیسٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ جہاں آپ نے ببانگ دخل یہ اعلان کیا ہے کہ میری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، میں سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ میرے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کا عمل یہ اس مسلک کے خلاف ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کی تحریرات یہاں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اعلیٰ حضرت نے حضور سیدنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کلی کہا ہے کہ ان کو اختیار کل حاصل ہے، اور خداوند قدوس نے دین کے معاملات میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا کر بھیجا ہے اور وہ نفاذ بنا کر بھیجا. وہ جس حکم کو چاہیں حضور حق کو اختیار رکھتے ہیں کہ اپنی امت پر زبردستی اس کو نافذ کریں. اور آپ نے یہ صراحتاً بنیادی اسلامی مسئلہ تھا جس سے آپ نے انکار کیا کہ حضور کو دین کے معاملے میں بھی کسی پر اپنا حکم نافذ کرنے کی، حضور کو مسلط کرنے کا اختیار نہیں. اسی میں کرتا ہوں آپ کی ویڈیو کیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جہاں آپ سے مجمع میں سوال کیا گیا کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا، آپ نے کہا میں نے ابھی ان سے پیچھے پڑھی ہے، انہوں نے میرے پیچھے پڑھی ہے، ہم ایک دوسرے پیچھے پڑھتے ہیں. اور یہی وجوہات تھیں کہ ہمارے اسلاف کو آپ پر بدگمانی ہوئی. حضرت علامہ کاظمی صاحب نے آپ کو بلایا، مجھے معلوم نہیں، سنی سنائی بات ہے، کچھ گفتگو ہوئی، اس طرح کی باتیں. تو اگر آپ یہ سائن، جب کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، اگر آپ سائن فرما دیں تو اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ جب وہ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان میں سے آپ کچھ بھی کریں، جب تک تعلیمات اس نیٹ پر پہنچائیں گے آپ کبھی ان کو یہ تصور نہیں دے سکتے کہ آپ کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو بریلیوں کا عقیدہ ہے. تو جب وہ ہر لحاظ سے آپ کو یہی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو ان نیٹ پر کام کیوں نہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے لوگ بھی مخالف نہ ہوں، بدگمان نہ ہوں، ان کے دلوں میں بدزنی اور بدگمانی پیدا نہ ہو، جبکہ آپ کا طرز عمل، آپ کی تقاریر، آپ کتابوں کے عنوان صراحتاً مسلک کے اعلیٰ حضرت ہمارے اسلاف کے مسلک کے خلاف ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یہ تائید چاہتے ہیں، جبکہ وہ یہ حضرت کی کتاب ہے، اس میں صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ خالق کون و مکان نے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دین کے معاملے میں، بات دنیاوی امور کی نہیں، بات سیاسی امور کی نہیں، مشاورت طلب کی امور نہیں، دین کے معاملے میں کسی پر اپنی مرضی مسلط کریں تو کسی مبلغ کو یہ حق کہاں وغیرہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضور کی تشریح حیثیت کی نفی کی گئی ہے. جبکہ کلام پاک میں صراحتاً یہ اپنی کتاب میں عرض کرتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، ہم تفصیلات میں عرض کرتا ہوں ہم تفصیلات وہ ایک لیٹر میں بھی آپ نے لکھا، وہ سوال اور کا جواب آپ نے کچھ اور دیا ہے. تو بہرحال ہم اس وقت آپ سے گفتگو مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے. اگر آپ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے گامزن ہیں، یہ وہی ان کا نظریہ، اس پر آپ سائن فرما دیں. اگر آپ سائن نہیں فرماتے تو پھر بے شک جیسے پہلے آپ نے بے شمار تقریریں کی ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا آپ اسے منعرف ہو گئے. بریڈ فورڈ میں میرے پاس ویڈیو آڈیو کیسٹ موجود ہے، کچھ حضرات نے آپ سے پوچھا کہ سنا کہ آپ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ آپ نے غلط سنا اور میں نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، جبکہ آپ ہی کی تقریر ویڈیو کیسٹ میرے پاس موجود ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. تو آپ نے ایک جگہ تقریر کی، دوسری جگہ آپ کی تقریر سے انکار کر دیا. تو اس لیے جناب میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہماری آخری رائے یہی ہے، اگر آپ سائن فرمائیں تو ہم آپ کو بے شک اس میں آپ بجانے میں کہ آپ کو بریلوی سمجھیں گے، سنی سمجھیں گے. اگر آپ سائن نہیں فرماتے تو ہمیں جان چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں، آپ نے 3 باتیں اٹھائی ہیں، الحمدللہ تعالیٰ مجھے کوئی تحمل اور جھجک نہیں ہے، آپ ایک ایک کر کے ہر بات پہ گفتگو کر لینا اس پر تیار ہے، اور آپ کی سب غلط فہمیاں ہیں وہ جس طرح کے پہلی مسئلے کی تھی ملک کو اجالا کرنے کو تیار ہے، لیکن ایک سے ایک بات جو رات تک باتیں نکلتی رہیں، مجھے تحمل نہیں. میں رات کا جلسہ بھی چھوڑ سکتا ہوں. حضرات علماء کی نشست مجھے زیادہ آتی ہے، آپ کی نشست مجھے زیادہ آتی ہے، تو یہ ایک سے ایک آپ چاہیں تو مجھے تحمل نہیں، میں ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں. ان سب باتوں میں یہ غلط فہمیاں ہیں یا کچھ اور نیتیں کار فرمائیں، لیکن جہاں تک اس بات کا جواب میں دے چکا، اس پر میں دوبارہ گفتگو اب نہیں کروں گا. اب رہ گئی اگر آپ نے کتاب کی بات کی تو میں نہیں کروں گا سائن، میں نے بتا دیا اب آپ کتاب کا سن لیجیے، کتاب کا بھی جواب دیتا ہوں میں. مسئلہ تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں، اس کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو میرے اس کی وضاحت کر دینے کا کوئی فائدہ ہے، یعنی آپ کو اعتماد کرنا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. اگر اس پر بھی اعتماد نہیں کرنا، اس کے چلے جانا ہے تو پھر میں نہیں کرتا اس کی کتاب.
آپ نے فرمایا نا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، یا اس کی ضرورت ہے کیا ہے یا نہیں، اور آپ نے بھی حضرت نے بھی 2-3 بار دہرایا کہ کیسٹوں میں ہے. میں الحمد للہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ تحریر میں نہ تقریر میں دوسرا پانی اختیار نہیں کی. اس منافقت سے اللہ نے میری زندگی کو ہمیشہ پاک رکھا. اگر کسی کو غلط فہمی کسی ایک ایشو پر بھی ہے تو میں اس کی اضالہ کر سکتا ہوں. نماز کے مسئلے پر بھی میں عرض کرنے کو تیار ہوں، مگر اس کی شرط یہی ہے اگر تو وہی حشر کرنا ہو جو پہلے کیا، اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو فائدہ نہیں مجھے اس کی وضاحت کرنے کا. اگر آپ پھر اٹھ کے چلے جائیں مقصد نہیں. اگر آپ اعتماد نماز کا معاملہ صورت حال یہ ہے. آپ کی بات کے بعد مجھے جس شخص کے بارے میں علم ہو اس کے اسی مسلک کے بارے میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں. جس شخص کے بارے میں مجھے علم ہو میں نے اس کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی. سنتے آئیے ذرا. اور اگر کبھی پڑھی بھی ہوگی بالفرض کسی مجبوری کے تحت تو میں ہمیشہ اس کا اعادہ کیا ہے. اور اگر نماز کہیں میں کسی کے پیچھے پڑھی ہے تو اس خیال سے پڑھی ہے کہ مجھے اس کے اس عقیدے کا علم نہیں تھا، اس نظام کی وجہ سے یہ مجھے اطلاع نہیں دی گئی. بات میں آپ نے جو فرمایا حضرت آپ کو یاد ہوگا، آپ نے زور کی نماز میری مسجد میں پڑھی اور ہم نے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا. نماز سے پہلے میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اسلامک سینٹر میں جا رہے ہیں اور وہاں کا پروفیسر ادریس جو امام ہے وہ مسلکاً دیوبندی ہے. آپ نے فرمایا تھا ہاں مجھے اس کا علم ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہاں مجھے اس کا علم ہے. اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز آپ کے دیوبندی کہلاتے ہیں اور انہیں باتوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں. مہربانی کر کے آپ ان کے بات کو پورے ہونے دینا. مطلب جب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلکاً دیوبندی ہے تو آپ نے یہ نہیں یہ اشارہ نہیں فرمایا کہ کیا وہ کفریہ آبارات پر مطلع ہے کہ نہیں. اس کی ویڈیو اس کی کیسٹ میرے پاس موجود تھی. اس نے باقاعدہ کفریہ آبارات پر تقریریں کی ہیں اور حضرت کو موضوع احترام بنایا ہے. آپ کو میں نے جب یہ آپ سے عرض کیا کہ مسلکاً دیوبندی آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا نہیں. اتنی بات کافی تھی. پھر اس کے بعد آپ نے اور آپ سے جو سوال کیا گیا آپ نے عصر کی نماز میں اسے امام خود آپ نے کھڑا. آپ فرما رہے ہیں کہ کسی نے آپ نے خود اسے کھڑا کیا اور اس کے بعد جلسے میں سوال جب ہوا تو سوال میں نے نہیں کیا تھا انہی کے لیے. مگر میرے مسلک میں اہل سنت والجماعت ہو کر میں دوسرے مسالک کو کافر نہیں کہتا اور نہ کافر سمجھتا ہوں. جن لوگوں نے یہ فتنہ چلایا ہے ان کے اور میرے مسلک میں فرق یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلک والوں کو یا کافر کہتے ہیں یا سیاسی اعتبار سے زبان سے نہیں کہتے تو دل سے سمجھتے ہیں. میں کسی کو کافر نہ کہتا ہوں نہ سمجھتا ہوں. پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے. نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. مذہب ان کا کوئی بھی ہو تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان یہ 3 مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سنیں. کسی نے ڈاکٹر صاحب کی حنفیت پہ شک کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری حنفیت پہ کون شک کر سکتا ہے؟ ارے تم تو ایسے ویسے حنفی ہو. میں 15-20 سال عالم رویا یعنی خواب کی حالت میں امام ابو حنیفہ سے دین سیکھتا رہا. کا عالم تو یہ ہے کہ میں تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں. عالم رویا میں براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے عالم رویا میں بطریق منام. تو میں مر سکتا ہوں. یہ خوابوں کا شہزادہ ہے. 15-20 سال تک میں نے امام ابو حنیفہ سے خواب کے اندر ان سے علم حاصل کیا، ان کا فیض حاصل کیا. یہ برنگم میں بیان کیا اور 3-4 مہینے بعد حیدرآباد میں بیان کیا. تو کہنے لگے کہ 9 سال تک میں نے امام ابو حنیفہ سے خواب کے اندر علم حاصل کیا. عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم،
عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں. اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا.